یہ جو جھگڑا صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے تو پشاور کے اندر میٹرو بند نہیں کی، طارق فضل چودھری صاحب، یا آپ لوگوں نے پنڈی اسلام آباد میں میٹرو بند کر دی، وہ بھی اتوار کے روز پشاور کے اندر جنہوں نے ہڑتال کی کال دی انہوں نے ہی نہیں کی، آپ لوگوں نے کیوں کر دی اگر یہ ناکام ہی تھی ہڑتال تو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو جھگڑا صاحب نے اور جو کامران مرزا صاحب نے بات کی ہے، میں تو تھوڑا سا یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ اب اس طرح کی احتجاجی اور احتجاج کی آڑ میں جو ایک فسادی سیاست ہے اس سے بالکل تنگ آ چکے ہیں. دیکھیے لوگوں کی بھی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، یعنی یہ 2010 سے آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست دیکھ رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کے اپنے کئی ایسے کوٹس ہیں، تقریریں ہیں، ہر تقریر میں میں اس شہر کو آج بند کروں گا، میں اب کل فلاں شہر کو بند کروں گا، اور پورا وہ ایک پلان دیتے رہے ہیں مختلف ادوار میں، اور الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب میں پاکستان کو بند کروں گا. تو یہ سیاست جو ہے یہ کس کا فائدہ کرتی ہے جب آپ اپنے ملک کو، شہروں کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ ٹریڈ کو بند کرنے کی بات کرتے ہیں، کاروبار، دفاتر، اسپتال، کاروباری زندگی کو تعطل میں ڈال کے اور اسے معطل کر کے آپ فائدہ کس کا کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. وہ آپ کتنے سال ہو گئے ہیں، یعنی 16 سال ہو گئے ہیں یہی لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو بند کروں گا، اس کو بند کروں گا، آج وہاں مارچ کروں گا، آج یہ پہیہ جام کر دوں گا، شٹر ڈاؤن کروا دوں گا. تو لوگ جو پریکٹیکل بات ہے، عملی بات ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ اس سیاست سے تنگ آ چکے ہیں بری طرح. باقی ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس پہ قائم رہیں، جس طرح مرضی سیاست کریں، لیکن کرکس اس کا یہ ہے. اسی لیے یہ ہڑتال جو ہے یہ کوئی جزوی طور پہ کامیاب یا جزوی طور پہ ناکام نہیں ہے، یہ بری طرح ناکام ہوئی ہے. کوئی کاروباری زندگی معطل نہیں ہوا. ایون کے پی کے اندر بازار، دکانیں اتوار ہونے کے باوجود کھلے رہے. ان کی مرکزی قیادت جو ہے وہ کسی جگہ آپ کو لیڈ کرتی ہوئی نظر نہیں آئی. تو یہ اب انٹرنلی ان کے اپنے لوگ بھی اس طرز سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے ہر ایک نے اپنی لیڈرشپ کے سامنے اپنی ایک پولیٹیکل پریزنس اور اپنا قد کاٹ رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ گونگلوں سے مٹی ضرور جھاڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خود بھی اب اس سیاست کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو پھر ویسے آگے بڑھنے سے پہلے وہ جو میرا پہلا سوال تھا کہ پھر یہ بند میٹرو وغیرہ کیوں بند کی اگر یہ ناکام ہی تھا؟ آج آپ لوگوں نے وہ ٹرانسپورٹ ہی بند کر دی اسلام آباد میں اس پہ آتا ہوں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ میٹرو جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور سے ایک انتہائی کامیاب پروجیکٹ ہے، اور پاکستان کے کئی دوسرے صوبوں میں، شہروں میں اس کو کاپی کیا گیا اور یہ کامیابی سے چل رہا ہے. اور یہ عوام کا آج بھی یہاں اسلام آباد میں، پنڈی میں آپ دیکھیں تو 20 روپے میں آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ناممکن ہے. جہاں پہ جس مسافت کا ٹیکسی پہ جائیں تو 800-1000 روپے کرایہ ہے، وہاں 20 روپے میں جاتے ہیں. یہ پبلک کی پراپرٹی ہے. جب بھی اس طرح کی کوئی کال دی جاتی ہے تو میٹرو کی بسوں کی حفاظت کے لیے انہیں بند کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب پاکستان تحریک انصاف نے کال دی، اس طرح کے جو احتجاج تھے وہ پرتشدد احتجاج بن گئے، اور انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کی یہاں اسلام آباد میں، چونکہ میرا تعلق یہاں سے ہے، پنڈی کو بھی بیچ میں رکھ لیں، وہ احتجاج جو ہے تشدد کی شکل اختیار کر گئے اور بسیں توڑی گئیں، اسٹیشنز توڑے گئے. بلکہ یہاں اسلام آباد میں تو آپ کو یاد ہے کہ میٹرو اسٹیشن جلائے بھی گئے. وہ بھی مناظر جو ہے وہ آپ کا میرا خیال ہے چینل اور آپ کے کیمرے کی آنکھ میں آج بھی محفوظ ہیں، آگ لگی ہوئی ہیں. تو اسی لیے احتیاطاً جو ہے میٹرو کو بند کیا جاتا ہے، حفاظتی طور پہ آپ نے یہ کی ہے. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے. سینیٹر صاحب آپ سے سوال پوچھوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور جو تحریک انصاف کے وفد کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اچکزئی صاحب بھی وہاں پر آئے تھے، اس اتحاد کے سربراہ ہیں وہ، کیا یہ اس احتجاج کے حد تک یہ قربتیں تھیں یا اس سے آگے بڑھ کے بھی مولانا صاحب کا اب ہم دیکھیں گے کہ اس جو اچکزئی صاحب اور تحریک انصاف کے ساتھ قربتیں بڑھیں گی، یا کسی اور فارمل رول کے اندر بھی یہ چیز جا سکتی ہے، جیسے کسی اتحاد کے سربراہی کے طور پہ بھی مولانا صاحب کا نام آ سکتا ہے؟ دیکھیے فی الوقت آپ کو یہ معاملہ جو ہے 8 تاریخ تک محدود تھا. اچکزئی صاحب بہت محترم ہے مولانا صاحب کے لیے، ہم سب کے لیے، اور باقی بھی دوست سارے محترم ہیں جو آئے تھے، تشریف لائے تھے. فی الوقت جو رسپونڈ ہم نے کیا تھا، ان کو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہم اپنے آپ کو 8 تک محدود کرتے ہیں. گپ شپ بھی لگی. اس میں ایک چیز آئی تھی کہ جو ہماری پہلی بات چیت ہو رہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ، اس اتحاد کے ساتھ تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ، تو اس میں جو دوست پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کر رہے تھے تو ان کی طرف سے یہ خواہش آئی تھی
کہ وہ معاملے کو وہاں سے جوڑا جائے جہاں سے ٹوٹ گیا. تو وہ چونکہ میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا تھا، تو جو میرے گلے شکوے تھے وہ میں نے ان کے سامنے رکھے. تو مولانا نے ان دونوں طرف کو خاموشی سے سنا، مگر رسپونڈ نہیں کیا انہوں نے اس بات کو کہ وہاں سے خواہش تھی کہ وہیں سے معاملے کو جوڑ کے چلا جائے. اور میں نے کہا کہ وہ جو ٹوٹا تھا تو کیوں ٹوٹا تھا، یا جو کچھ بھی بات چیت تو میرے پارٹ میں تھی، مگر مولانا نے ان دونوں کی بات کو کوئی رسپونڈ نہیں کیا. تو فی الوقت تو یہ 8 تک تھا یہ معاملہ. 8 کا معاملہ جو ہے نا وہ کم از کم پی ٹی آئی کا یہ گلہ نہیں رہے گا کہ ہم نے جو ہے نا کوئی ایسی ان کی خواہش کے خلاف جو ہے وہ معاملے کو یا پہیے کو ہم نے ہماری وجہ سے چلا. یہ ان کا گلہ شکوہ نہیں رہے گا. آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی طرف سے کیا سو یہ 8 تک ہے. پھر معاملہ میں پہلے ذرا